السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 259۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ او یا کلذی، اس شخص کی مانند، مرہ جو گزرا، علی قریۃ ایک بستی سے، واہیا اور وہ، خاویۃ گری پڑی تھی، علی عروشہا اپنی چھتوں پر۔ قالا اس نے کہا، انا کیسے، یحیی زندہ کرے گا، ہذہ اللہ اس کو اللہ تعالیٰ، بعد موتہا اس کے مرنے کے بعد۔ فاماتہ اللہ پس مار دیا اس کو اللہ تعالیٰ نے، میات عامین 100 سال۔ ثم پھر بعثہ اسے اٹھایا، قالا اس سے پوچھا، کم کتنی، لبثتا کتنی دیر رہا۔ قالا اس نے کہا، لبثتو میں رہا ہوں، یومن ایک دن، او یا بعض یومن یا دن کا کچھ حصہ۔ قالا اللہ نے فرمایا، اس نے کہا، بلکہ لبثتا تو رہا ہے، میات عامین 100 سال۔ فانظر پس تو دیکھ، الی طعامک اپنے کھانے کی طرف، و شرابک اپنے پینے کی طرف، لم نہیں یتسنى وہ نہیں سڑا۔ وانظر اور تو دیکھ، الی حمارک اپنے گدھے کی طرف، ولنجعلک اور ہم بنائیں گے تجھ کو، آیتا ایک نشانی، للناس لوگوں کے لیے۔ وانظر اور دیکھ، الی العظام ہڈیوں کی طرف، کیف کس طرح، ننشزها ہم انہیں جوڑتے ہیں، ثم پھر نکسوها ہم اس کو پہناتے ہیں، لحمن گوشت، فلما پس جب تبینہ واضح ہو گیا، لہو اس پر، قالا اس نے کہا، عالم میں جان گیا، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ، علی کل شیء قدیر ہر چیز پر قدرت والا ہے۔ او کلذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشہا، یا اس شخص کی مانی جو ایک بستی سے گزرا اور وہ اپنی چھتوں پر گری پڑی تھی۔ اب یہ کون سے شخص تھے، ٹھیک ہے نا، اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ سے کوئی صحیح سند کے ساتھ کوئی ذکر نہیں ملتا کہ وہ کون تھے۔ ہاں، بعض تابعین نے ان کا جو نام ذکر کیا وہ عزیر علیہ السلام بتایا ہے، اور البتہ یہ بات یقینی ہے کہ وہ اللہ کے نبی ہی تھے، اللہ کے نبی تھے۔ اس کی دلیل کیا ہے ہمارے پاس کہ واقعی وہ اللہ کے نبی تھے؟ اس کی دلیل یہ ہے کہ اللہ نے ان سے پوچھا تھا کہ تو کتنی دیر رہا، قال کم لبثت، تو کتنی دیر رہا، قال لبثت یوما او بعض یوم، ٹھیک ہے، یہ اللہ کے نبی تھے۔ دیکھیں جب یہ وہاں سے گزرے تھے تو ان کے دل میں خیال آیا کہ یہ بستی جو کہ چھتوں پر گری پڑی ہیں، اس کی چھتیں گری پڑی ہیں، ٹھیک ہے، دیواریں کھڑی ہیں جو کہ ویران پڑی ہے، ٹھیک، اور جتنے بھی یہاں لوگ تھے سب کے سب مر گئے ہیں، جو لوگ تھے وہ سارے چھتوں میں دب کر مر گئے ہیں، یہ زلزلہ آیا، یہ اللہ کا عذاب آیا، اب یہ سارے ہی مر گئے، اتنی بربادی ہو گئی ہے، تو اللہ تعالیٰ انہیں کیسے اٹھائے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے انہیں سمجھانے کے لیے 100 سال ہی مار دیا، ٹھیک ہے، پھر اٹھایا اور اٹھانے کے بعد انہیں 2 نشانیاں دکھائی تاکہ اسے یقین آ جائے کہ میں 100 سال یعنی 100 سال تک مرا رہا ہوں۔ تو ایک اللہ تعالیٰ نے نشانی یہ دکھائی کہ کھانے کی طرف دیکھ کہ تیرا کھانا ویسے کا ویسا ہی پڑا ہے، ٹھیک ہے نا، اور دوسرا گدھے کی طرف دیکھ جو کہ کھانے سے بھی ایک بہت بڑی چیز تھی، اس کی ہڈیاں الگ ہوگی۔ اب سوال یہ ہے کہ جب یہ اللہ کے نبی تھے، ٹھیک ہے نا، جب یہ اللہ کے نبی تھے تو پھر انہوں نے اللہ کا اس بستی کو دوبارہ زندہ کرنا کیوں بعید سمجھا، کیوں مشکل سمجھا؟ جواب اس کا یہ ہے کہ انہوں نے بعید سمجھ کر یہ سوال نہیں کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کر سکتے، یہ بات نہیں تھی، اور نہ انہیں قیامت پر دوبارہ زندہ ہونے میں یعنی انہیں کوئی شک تھا قیامت کے بارے میں، اور دوبارہ زندہ ہونے میں کوئی شک نہیں تھا، بلکہ اس سے اطمینان حاصل کرنا مقصود تھا کہ وہ دوبارہ زندہ ہونے کا مشاہدہ کرنا چاہتے تھے۔ اس نے کہا کہ اللہ کیسے زندہ کرے گا؟ اب اللہ تعالیٰ نے انہیں مار دیا، 100 سال تک یہ پڑے رہے، 100 سال کے بعد اللہ نے انہیں اٹھایا۔ جب اس نبی نے وفات پائی تھی تو اس وقت کچھ دن چڑھا ہوا تھا، جب دوبارہ زندہ کیے تو زندہ ہوئے تو سورج غروب ہونے کو تھا، ٹھیک ہے نا۔ جب اللہ تعالیٰ نے ان سے پوچھا کہ یعنی تو کتنی دیر رہا ہے، تو اس نے کہا میں دن کا ایک حصہ، ایک دن یا دن کا کچھ حصہ، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں 100 سال گزرنے کے باوجود پھر انہوں نے یہ سمجھا کہ شاید ایک دن یا اس کا کچھ حصہ گزرا ہے، جبکہ یہ 100 سال گزر چکے تھے، ٹھیک ہے۔ اب ہمیں اس سے نقطہ یہ ملتا ہے کہ نبی کی جو لاش ہوتی ہے زمین اس کو نہیں کھا سکتی، انبیاء کی لاش کو زمین نہیں کھاتی۔ پھر فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تو دیکھ، فانظر الی طعامک و شرابک لم یتسنى، کہ تو اپنے کھانے کی طرف دیکھ، وہ ویسا ہی پڑا ہے، خراب نہیں ہوا، جبکہ کھانا تو سب سے پہلے خراب ہوتا ہے۔ اور پھر فرمایا، وانظر الی حمارک ولنجعلک، وانظر الی حمارک اپنے گدھے کی طرف دیکھ جو گل سڑ گیا ہے، اور پھر کہا کہ تجھے ہم نے 100 سال تک ویسے ہی رکھا، ٹھیک ہے نا، تجھے ہم نے 100 سال تک ویسے رکھا، تیرے بدن کو زمین نے نہیں کھایا۔ دیکھیں وقت ایک ہی رفتار سے گزر رہا ہے،
لیکن کھانے پر الگ سے گزر رہا ہے، گدھے پر الگ سے اور نبی پر الگ سے۔ وقت ایک ہی رفتار سے گزر رہا ہے لیکن مختلف انداز سے گزر رہا ہے، مختلف انداز سے گزرا۔ پتہ چلا وقت کا پورا کنٹرول اللہ کے ہاتھ میں ہے، وقت کی رفتار بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ پھر فرمایا کہ یہ تیرا گدھا جس کی بوسیدہ ہڈیاں تیرے سامنے پڑی ہیں، انہیں دیکھ، تیرے دیکھتے ہوئے ہم اسے زندہ کرتے ہیں۔ ہم خود تیری ذات کو لوگوں کے لیے دلیل بنانے والے، نشانی بنانے والے ہیں کہ انہیں قیامت کے دن اپنے دوبارہ جی اٹھنے پر کامل یقین ہو جائے۔ تو ان کے دیکھتے ہوئے ہڈیاں اٹھی اور ایک ایک کر کے ساتھ جڑی، ایک ایک ہڈی اپنی اپنی جگہ جڑ گئی، ہڈیوں کا پورا ڈھانچہ قائم ہو گیا جس پر گوشت نہیں تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اسے گوشت، رگے، پٹھے اور کھال پہنا دی۔ پھر اللہ نے فرشتے کو بھیجا جس نے اس کے نتنے میں پھونک ماری، پس اللہ کے حکم سے اسی وقت وہ زندہ ہو گیا اور آواز نکالنے لگا۔ جب انہوں نے یہ سب کچھ دیکھ لیا تو پھر کہنے لگے کہ مجھے تو پہلے سے ہی یقین تھا، ٹھیک ہے نا، کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، لیکن اب میں عینی مشاہدے کے بعد، ٹھیک ہے نا، اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، اب میرے یقین اور علم میں مزید اضافہ ہو گیا۔ اور مفسرین لکھتے ہیں کہ پھر وہ اٹھ کر اپنے گھر کی طرف گیا۔ جو اس کی زندگی میں تھے وہ تو سب مر گئے تھے، تو اس نے کہا کہ میں فلاں ہوں۔ تو انہوں نے کہا وہ تو مر گیا تھا، تم کہاں سے آ گئے، تم وہ نہیں ہو سکتے۔ تو ایک بڑھیا نے انہیں پہچانا تھا جو کہ ان کی کہا جاتا لونڈی تھی، جو بہت بوڑھی ہو چکی تھی۔ تو اس نے کہا کہ ہاں میں پہچانتی ہوں کہ یہ وہی تھا، یہ وہی ہے، لیکن غائب ہو گیا تھا، پھر نظر نہیں آیا، تو اس کی موت کا ہمیں پتہ بھی نہیں چلا۔ بڑھیا نے کہا کہ مجھے تورات سناؤ، پھر مانوں گی کہ تم واقعی وہی ہو، کیونکہ صرف انہی کو تورات آتی تھی۔ تو حضرت عزیر نے انہیں تورات سنا دی۔ پھر بڑھیا نے کہا کہ ہاں تم وہی ہو۔ تو پھر لوگوں کو بھی یقین آ گیا، اور پھر اس بات پر بھی یقین آ گیا کہ اللہ مردوں کو دوبارہ زندہ کرے گا، یعنی آخرت پر بھی ان کو یقین آ گیا۔ قال کا عالم، میں جان گیا ہوں ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ آگے فرمایا وَإِذْ، اور جب قالا کہا ابراہیم، ابراہیم نے، ربی میرے رب، آرینی مجھے دکھا، کیفا کیسے، تو زندہ کرتا ہے موتا مردے کو۔ قالا اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اس نے کہا اولم کیا نہیں تؤمن، تجھے یقین نہیں۔ قالا کہا بلا کیوں نہیں، ولیکن لیکن لیطمئن، تاکہ اطمینان ہو جائے قلبی میرے دل کو۔ قالا کہا فخذ، پس پکڑ لے، اربعۃ، 4 من الطیر، پرندوں میں سے، فصرہن، پھر ان کو ہلا لے، الیک، اپنے ساتھ، ثم اجعل، پھر تو رکھ، علی کلی، ہر ایک، جبل، پہاڑ پر، منہن، ان میں سے، جزءاً، ٹکڑے، ثم ادعوہن، پھر ان کو بلا، یاتینک، وہ آئیں گے تیرے پاس، سعیاً، دوڑتے ہوئے، وعلم، اور جان لے، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، عزیز، غالب، حکیم، حکمت والا ہے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّي أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَىٰ، اور جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرے رب مجھے دکھا تو کیسے زندہ کرتا ہے مردوں کو، ٹھیک ہے۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے پیغمبر تھے، اللہ کے فرشتے اور احکام ان کے پاس آتے رہتے تھے۔ اب ان کو یہ کوئی شک نہیں تھا کہ اللہ مردوں کو کیسے زندہ کرے گا، لیکن انہوں نے انہیں آنکھوں سے دیکھنا چاہا، کیونکہ انسانی عادت ہے کہ وہ علم کے بعد آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہے۔ تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے علم الیقین کے بعد عین الیقین کا مرتبہ حاصل کرنے کی خواہش کا اظہار کیا۔ قال اولم تؤمن، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تجھے یقین نہیں ہے؟ تو اس نے کہا مجھے یقین ہے، میں ایمان رکھتا ہوں، لیکن میرے دل مطمئن ہو جائے، دل کو اطمینان ہو جائے۔ یہ ایمان کے بعد یقین کا درجہ تھا جو انہیں حاصل ہوا۔ یقین جو ہوتا ہے وہ پورا ایمان ہوتا ہے جس میں کسی قسم کا شک نہیں ہوتا، اور یہ یقین دنیا کی بہت بڑی نعمت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو بے شک انسان کو دنیا میں یقین اور عافیت سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں دی گئی۔ تم اللہ سے ان 2 چیزوں کا سوال کرتے رہا کرو کہ اللہ ہمیں یقین کی دولت دے، کیونکہ یقین آ جاتا ہے نا، جب یقین آ جاتا ہے تو یقین آنے کے بعد انسان کو عمل کرنا پھر مشکل نہیں لگتا ہے، کیونکہ اس کو یقین ہوتا ہے کہ یہ کام ٹھیک ہے، اور اس یقین کی وجہ سے اللہ گناہوں کو بھی معاف کر دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اس حال میں فوت ہوا کہ وہ لا الہ الا اللہ کی گواہی دیتا ہو،
اور میرے رسول ہونے کی گواہی دیتا ہو، اور یہ گواہی دل کے یقین کے ساتھ ہو، تو اس کے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ یعنی اس نے لا الہ الا اللہ پڑھا، یعنی یقین کے ساتھ اس نے لا الہ الا اللہ پڑھا۔ سمجھ آ گئی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 چیزیں کیا خوب ہے، 5 چیزیں کیا خوب ہے، جو شخص ان 5 چیزوں پر یقین رکھتے ہوئے اللہ سے ملے گا تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ سبحان اللہ۔ وہ کون سی ہے؟ اللہ پر ایمان، آخرت کے دن پر ایمان، جنت اور جہنم پر ایمان، موت کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر ایمان، اور 5واں حساب کتاب پر ایمان رکھنا کہ ہم جو کچھ بھی عمل کر رہے ہیں ان سب کا حساب ہونا ہے۔ تو جن کو ان سب باتوں پر یقین ہوگا تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسے کر 4 پرندے لے لو۔ مفسرین کے اس کے بارے میں کئی قول ہے کہ وہ پرندے کون سے تھے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے لیے تھے۔ بعض نے کہا کہ مرغ، مور، کوا، کبوتر بتائے ہیں، اور بعض نے دوسرے نام ذکر کیے ہیں۔ بہرحال جو بھی تھے پرندے تھے، اور پھر فرمایا کہ ان کو اپنے پاس ہلا لے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یعنی اپنے مانوس کرنے کے لیے، ہلانے کے لیے اس لیے فرمایا گیا تھا تاکہ وہ زندہ ہونے کے بعد خوب پہچانے جا سکے کہ یہ واقعی وہی ہے جو ذبح کر کے پہاڑ پہ رکھے گئے تھے، ٹھیک ہے نا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ انہیں کاٹ لو، انہیں ذبح کرو، ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر لو، آپس میں انہیں ملا لو، اور پھر ان ٹکڑوں کو آپس میں ملانے کے بعد 4 پہاڑوں پر اس ٹکڑوں کو رکھ دو، پھر آواز دو انہیں۔ پھر جب آواز دی تو ان کے بکھرے ہوئے ٹکڑے ادھر ادھر سے اڑتے ہیں اور آپس میں ملتے ہیں اور زندہ ہو کر ان کے پاس پرندہ بن کر آ جاتے ہیں۔ اسی طرح ایک ایک کر کے 4 پرندے زندہ ہو کر ان کے پاس آ گئے۔ اور جب یہ سب کچھ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، جان لے اللہ تعالیٰ غالب ہے، کوئی چیز اسے عاجز نہیں کر سکتی ہے، جس کام کو وہ چاہے بے روک ہو جاتا ہے، ہر چیز اس کے قبضے میں ہے۔ آگے فرمایا مثال الذین، ان لوگوں کی ینفقون جو خرچ کرتے ہیں، اموالہم اپنے مال، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، کمثلی جیسے کہ مثال ہے حبۃ ایک دانے کی، انبتت اگے 7 سنابل بالیاں، فی کل سنبلۃ ہر بالی میں 100 حبۃ دانہ ہو، واللہ اللہ تعالیٰ یضاعف بڑھاتا ہے، لمن جس کے لیے یشاء وہ چاہتا ہے، واللہ اللہ تعالیٰ واسع وسعت والا ہے، علیم جاننے والا ہے۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ مثل الذین ینفقون اموالہم فی سبیل اللہ۔ اس آیت میں بیان ہو رہا ہے کہ جو شخص اللہ کی رضامندی کی طلب میں اپنے مال کو خرچ کرتا ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس میں برکتیں ڈال دیتے ہیں، بہت زیادہ اللہ تعالیٰ ثواب دیتے ہیں، اور نیکیاں 100 گنا کر دی جاتی ہیں۔ جو لوگ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، نیکی کے کاموں میں خرچ کرتے ہیں، اللہ کی فرمانبرداری میں خرچ کرتے ہیں، جہاد میں خرچ کرتے ہیں، حج کرنے کروانے وغیرہ میں خرچ کرتے ہیں، تو ان کو فرمایا کہ ان کو بڑھا چڑھا کے اجر اللہ تعالیٰ دیتے ہیں۔ پھر فرمایا اللہ جس کے لیے چاہتا ہے اس سے بھی بڑھا دیتا ہے، یعنی 700 سے بھی زیادہ بڑھا دیتا ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ نیک اعمال اللہ کے پاس بڑھتے رہتے ہیں۔ اس کی مثال کس طرح دی؟ کمثلی حبۃ، جیسا کہ ایک دانہ ہوتا ہے، دانے کو زمین میں ڈالا، اسے 7 بالیاں نکلی، 7 بالی میں سے اب ہر بالی میں سے 100 دانے نکلتے ہیں، ظاہر بات ہے وہ 700 ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ 700 سے، واللہ یضاعف لمن یشاء، اس سے بھی زیادہ بڑھا دیتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے۔ مسند احمد میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص کوئی چیز اللہ کے راستے میں دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے 700 گنا ثواب لکھ دیتے ہیں، 700 گنا ثواب ملتا ہے، اور جو اپنی جان پر، اپنے اہل و عیال پر خرچ کرے اسے 10 گنا ملتا ہے، اور بیمار کی عیادت کا ثواب بھی 10 گنا ملتا ہے، اور روزہ فرمایا ڈھال ہے جب تک کہ اسے خراب نہ کرے، اور جس شخص پر کوئی جسمانی بیماری، مصیبت، دکھ، درد آ جائے، ٹھیک ہے نا، اور تو وہ اس کے گناہوں کو جھاڑ دیتی ہے۔ تو یہ انسان کی آزمائش ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اگر کسی پر کوئی بیماری ہے، دکھ درد تکلیف آتی رہتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں میرے مومن بندے پر، یعنی مومن بندے کو اللہ تعالیٰ آزمائش میں ڈال کے رکھتا ہے۔ ایک آزمائش آتی ہے، ابھی وہ ختم نہیں ہوتی، دوسری آ جاتی ہے، دوسری ختم نہیں ہوتی، تیسری آ جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح جب یہ آزمائشیں آتی ہیں تو اس سے انسان کے گناہ جھڑتے رہتے ہیں، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وہ میرا بندہ زمین میں اس طرح پھر رہا ہوتا ہے کہ اس کا کوئی گناہ باقی نہیں رہتا ہے۔
واللہ اور اللہ تعالیٰ یضاعف بڑھاتا ہے لمن جس کے لیے یشاء چاہتا ہے، یعنی اس سے بھی زیادہ بڑھا دیتا ہے، 700 گنا سے بھی زیادہ کر دیتا ہے۔ جس طرح کہ ہم نے پڑھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں جب دیا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب تم میرے راستے میں دیتے ہو تو اللہ تعالیٰ اسے اپنے داہنے ہاتھ میں رکھ لیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کو اس طرح پالتا ہے جس طرح کہ تم اپنے جانور کے بچوں کو پالتے ہو، ٹھیک ہے؟ تو اسے اللہ تعالیٰ بڑھا چڑھا کے احد پہاڑ کے برابر کر دیتا ہے۔ تو جو ہم اللہ کے راستے میں دیتے ہیں تو گویا کہ وہ اتنا ہی نہیں رہتا ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بڑھاتے رہتے ہیں 700 گنا، اور جس کے لیے چاہتے ہیں اس سے بھی زیادہ بڑھا دیتے ہیں۔ واللہ اللہ تعالیٰ واسع وسعت والا ہے، علیم جاننے والا ہے۔